ناظرین اب بات کریں گے آئی ایم ایف کے بار بار ان کی طرف سے ریمائنڈر بھی آ رہا ہے اور تمام اخباروں میں کہ جناب یہ جو ہم نے آپ کو یہ گورننس اور کرپشن کے حوالے سے جو آپ سے معلومات مانگی ہیں وہ دی جائیں، اور آج ہمیں تھوڑی سی ریزسٹنس بھی نظر آ رہی ہے۔ اور آج جو ہمارا جو پلاننگ کمیشن کے جو ہیں ہمارے جناب ایسر اقبال صاحب، انہوں نے کہا جی بے روزگاری کی وجہ تو آئی ایم ایف ہے، اور ساتھ ساتھ ایک شماریات کے ادارے کی طرف سے بھی رپورٹ آئی ہے جو ان کی کارکردگی ہے، مزید لوگ غربت میں چلے گئے، مزید لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری میں چلے گئے۔ میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کو بتا دیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اف ایٹ آل آئی ایم ایف وجہ ہے ہمارے ہاں بے روزگاری کی، تو پھر جنہوں نے پروگرام لیے ہیں شوڈ دے بی ٹیکن ٹو ٹاسک، ایک بنائیں کمیشن جوڈیشل کہ یہ 23-25 پروگرام جو بقول ان کی وجہ سے ہم برباد ہوئے، تو کیا ان کو shouldn't they be taken to task، کیونکہ یہ تو ہماری جورسڈکشن میں ہے، آئی ایم ایف کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹر صاحب جی قاضی صاحب، بڑی کمیشنیں، بڑی کمیٹی آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ فوکس کیا جائے کہ نتیجہ کس طرح کرنا ہے، نتیجہ کس طرح نکالنا ہے، پالیسی کس طرح بنانی ہے۔ دیکھیے حقائق ہمارے سامنے، حکومت خود سے کہہ رہی ہے کہ بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 7.1 ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہے ان امپلائمنٹ 7.1 کے مقابلے میں، خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، نوجوان طبقہ ہے، آبادی ہے، اس میں تو کوئی 15-20% سے کم نہیں ہے بے روزگاری کی شرح۔ تو یہ تو ہے حقیقت۔ اس کو سالو کس طرح کرنا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہے، تقریباً روزانہ کے 20,000 بچے جو ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اب سال کے بعد تقریباً 50 سے 60 لاکھ نئی نوکریوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی معیشت ہو، کتنی بھی تیزی سے کیوں نہ گرو کر رہی ہو، اس میں 50 سے 60 لاکھ اضافی نئی نوکریاں نکالنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہاں پہ تو پرابلم آ جاتا ہے، بنیادی ایشو جو ہے وہ 20,000 بچے جو روزانہ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب وہ بلیم کسی ایک خاص حکومت کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ اب بلیم جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ان حقائق کی روشنی میں حکومتیں کچھ اپنا دماغ کیوں نہیں لڑاتی۔ دیکھیے آج کل کی دنیا میں گوگل والے ہیں، ہواوی والے ہیں، وہ بے تحاشا فری کورسز دے رہے ہیں، 3 مہینے کے فری کورسز آ رہے ہیں۔ پاکستان میں وہ نیب ٹیک کے نام سے ایک ادارہ بھی ہے، اگر وہ پارٹنرشپ کر لے ان اداروں کے ساتھ جہاں پہ فری کورسز آ رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، اور یہ جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے اس کو ہم گوگل کے ساتھ، ہواوے کے ساتھ کورسز کروا دیں۔ اور دوسرا آپ سوچئے کہ بڑی دنیا کے ممالک جو لیبر ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ آج کل کی دنیا میں ایپ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ جو اشتہار آتے ہیں دبئی میں آتے ہیں، سعودی عربیہ میں آتے ہیں، جرمنی میں آتے ہیں، جس قسم کی ضروریات ہیں ان کو اس کو میچ کیا جاتا ہے کہ جس قسم کی سکل سیٹ آپ کے ملک میں موجود ہے۔ میرے علم میں ایسا کوئی ایپ پاکستان میں استعمال نہیں ہو رہا، فلپینز میں لوگ کر رہے ہیں، کمپنیاں کر رہی ہیں، وہاں کے سکل سیٹس لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمیں نوکریوں کا پتہ چل جائے کہ کس قسم کی نوکریاں اویلیبل ہیں پاکستان میں جو بے روزگار، میں ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں، میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں، میں ایک تو یہ تعارف بھی کروا دوں کہ جناب ارشد عباسی صاحب انرجی ایکسپرٹ ہیں، وہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، مگر میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور ارشد عباسی صاحب، میں نے آج آپ کا ایک آرٹیکل دیکھا ایک بڑے موقر انگریزی اخبار میں، جس میں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، اور جو بات میرے خیال میں ٹیسٹلی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بھی کی ہے کہ یار یہ ہم بڑا کہتے ہیں وہ فلاں، حالانکہ پاکستان کے لوگوں کو کسی ایکسٹینشن سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر ایک ایکسٹینشن ایسی ہے جو ہمارے سینے پہ مونگ ڈلتی ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، اور وہ یہ کہ ایک ہی طبقہ 5-6 خاندان جو ہیں وہ، اور پھر موسٹ امپورٹنٹلی آل دوز پیپل جیسے کہا جاتا ہے، جیسے آرٹیکل میں بھی اشارہ تھا کہ جنہوں نے یہ معاہدے کر کے انرجی کے آئی پی پیز کے ہمارے بیڑے غرق کر دیے، ان کو کئی سالوں سے ایکسٹینشن مل رہی ہے، ان حکمرانوں کو، خاندانوں کو مل رہی ہے، ہمارے بیڑے غرق ہو رہے ہیں، ہمیں کدھر لگایا ہوا ہے جس ایکسٹینشن کا ہم سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے، ایک سرکاری معاملہ ہے، بھائی کر لیں، کرنا ہے، نہیں کرنا نہ کریں، اٹس اپ ٹو یو۔ تو یہ فرمائیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کو ایکسٹینشن ملتی رہے گی جن کے معاہدوں کی وجہ سے آج اندھیرے بھی چھائے ہوئے ہیں اور مستقبل بھی اندھیرا ہے؟ ارشد عباسی صاحب
سعید قائد صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس موضوع کے لیے مدعو کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یا تو ایکسٹینشن اس بیس پہ ہو کہ اس نے ایکسیلنٹ پرفارمنس کی ہے، پاکستان میں انرجی یعنی گیس، پٹرول، بجلی کی قیمتیں اتنی کم کی ہیں، یہ دنیا کے لیے ماڈل ہے۔ لیکن جس پاکستان کو آپ نے تباہ و برباد کیا، یہ کیا، اور میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ پرائم منسٹر کے الفاظ ہیں 6 موقعوں پہ، کہ پاکستان تو ایک دنیا میں کشکول بن گیا ہے انرجی سیکٹر کی وجہ سے۔ تو ان کے پرائم منسٹر کے ان الفاظ کو دنیا کے بڑے میڈیا نے، آپ جیسے دانشوروں نے ری کوٹ کیا کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان کیا کہہ رہے ہیں، کہ واقعی انرجی سیکٹر چاہے بجلی کا ہو چاہے آئل گیس کا ہو، اس نے ہمیں کشکول بنایا، اور واقعی کشکول بنایا۔ اس کے اوپر اب آپ دیکھیے ذرا حالی اوگرے دیکھیے، 8 سال ممبر آئل کے اور ڈیول پوسٹ ممبر گیس کی، دیکھیے سامنے کیا لینے دیجیے، اشاروں میں بات کیوں کرنی۔ آپ ان کے چیئرمین کو دیکھیں، ماشاءاللہ ابھی 2800 بلین ہمارا گیس سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ ہے، اور آپ کل پرسوں سے دیکھ رہے ہوں گے جی گیس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں، ان کو یہ بھی ایکسٹینشن پہ ہے۔ اسی طرح پاور سیکٹر میں آپ یقین کریں 15 سال ہو گئے، ایک ہمارے ایم ڈی صاحب بیٹھے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر کے، پرائیویٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کے، یار خدا کے واسطے بس کر دو، اپنی اننگ کب ختم کرو گے؟ بلکہ میں تو مجھے ملے تھے آج سے 2-3 ماہ پہلے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ حضور کیا چاہتے ہیں کہ جب آپ کا اس دنیا سے دیہانت ہو تو وہ بھی خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان برداشت کرے؟ تو کہنے لے کیا کریں جی، یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ چھوڑتا کون نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا پرائم منسٹر ہیں یا کیبنٹ ہیں، کبھی انہوں نے بیٹھ کے ریویو کیا ہے کہ انرجی سیکٹر میں جن لوگوں کو ہم ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اسی طرح او جی ڈی سی ایل میں ایک بندے کو 12 سال ہو گئے، ہم یہ نہیں کہتے ان کو 20 سال لے جائیں، 100 سال، لیکن کیا یہ آئنسٹائن ہیں؟ کیا یہ ریفارمر ہیں؟ یہ کیا ایلن مکس لیول کے لوگ ہیں؟ بھائی انہی کی وجہ سے پاکستان یہاں تک پہنچا۔ اور اس سے پہلے آپ لوگ بات کر رہے تھے خیر جاب مارکیٹ کی، اس میں ایڈ کر دوں، آپ کو پتہ ہے سعید قاضی صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے، کسی زمانے میں سیالکوٹ میں الیکٹریکل اکوپمنٹ، یہ ساری ایکسٹینشن، یہ وائر، یہ کیا کیا چیزیں بنتی تھی، اب کہاں گئی؟ وہ سب چائنا سے آ رہا ہے۔ اسی طرح گجرانوالہ میں ایک انڈسٹری ہوا کرتی تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ سینیٹری کی، ہمارے ہاں جتنے بھی یہ جو ٹیبز ہیں یہ سب چیزیں وہاں بنتی تھی، اب سب چائنا کی ہے۔ یعنی انڈسٹری کے لیے بجلی اتنی مہنگی ہے تو جاب کون دے گا؟ کہاں سے جاب پروڈیوس ہوں گی؟ کون دے گا ان کو؟ اصل جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں خرابی کی جڑ ہے وہ ہے ہمارا انرجی سیکٹر۔ آج تک ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکے۔ دیکھیں ہم اتنا لکھتے تھے تو ہماری کوئی نہیں سنتا تھا، لیکن اب چونکہ ایک گورو نے لکھا ہے تو میرے خیال میں اب کچھ ہوش آئے گا کسی بندے کو۔ یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، گورو نے لکھا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یعنی ظاہر ہے آپ کا باتوں کو ہم دہراتے رہے، یہ جو آپ سے اکثر ہماری بات ہوتی رہی مختلف پروگرامز میں، جس کی طرف اشارہ ارشد عباسی صاحب نے بھی کیا، یہ جو کیا یہ دس از آلسو اندر رستہ ہے جو اسٹیٹس کو ہے ایلیٹ کیپچر کو اس کو مینٹین کرنے کے لیے، کہ یہ کیونکہ یہ تو بات انہوں نے سامنے رکھی کہ پرفارمنس کیا ہے کہ آپ کے پاس 2.6 ٹریلین کا آپ کے پاس سرکولر ڈیٹ ہے، پوری طرح ناکام ہوئے یہ لوگ، تو یہ کون ان کے اوصاف حمیدہ اور فیوز و برکات جسے کہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور یہی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یار یہ اس کو فارغ کرو ورنہ یہ ملک اللہ نہ کرے خاکم بدن یہ فارغ ہی ہوتا نظر آتا ہے، جو رپورٹ تھی۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب عباسی صاحب نے جو حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ 100% درست اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے آپ کے سامنے وہ حقائق رکھے ہیں۔ میرا فوکس یہ رہتا ہے کہ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے نکلنا کیسے، سلوشن کیا ہے۔ دیکھیے سلوشن بڑا سمپل ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان بزنس سے باہر چلی جائے، اس کا کام حکمرانی کرنا ہے۔ پاکستان کی حکومت پورے ملک میں جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے پہلے اس کو خریدتی ہے، پھر وہ خریدی ہوئی بجلی کو بیچتی ہے، اور اس خرید و فروخت کے دوران آپ کا اور میرا کوئی 400-500 ارب روپے کا نقصان کر دیتی ہے۔ مطلب حکومت کا کیا بزنس ہے کہ وہ پیٹرول خریدتی ہے، وہ ڈیزل خریدتی ہے، وہ گیس خریدتی ہے، وہ بجلی خریدتی ہے، وہ گندم کی قیمت فکس کرتی ہے، وہ گنے کی قیمت فکس کرتی ہے،
وہ کوئی 8 ملین ٹن گندم جو ہے وہ خرید لیتی ہے، وہ کاسکو کے پاس رکھ دیتی ہے۔ حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے، اور یہ سارے حقائق جو آپ کے سامنے عبادی صاحب نے رکھے، ان کا سلوشن یہ ہے کہ حکومت حکمرانی پہ آ جائے اور سارے کام جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے۔ مگر ایک پہلو اور ہے ارشد عباسی صاحب، جو بڑے نہایت یعنی بڑے کمال مہارت سے ڈاکٹر صاحب نے رکھا، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کو حکومت کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کرنے والے اگر آئی پی پیز بھی چلائیں گے، مالک ہوں گے اس کے، یا ان کے کوئی آگے پیچھے رشتہ دار ہوں گے، شوگر کی انڈسٹری ان کی ہوگی، اب حکومت کے ساتھ ساتھ وہ معیشت بھی چلا رہے ہوں گے، تو ہمیں اس کو ایکسٹریکیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈونٹ یو تھنک نتھنگ لیس دین اے ریولوشن کین سیو اس فرام دس سچویشن؟ ارشد عباسی صاحب، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ پاکستان میں جو کمی ہے وہ ڈگریوں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں اسکولز چاہیے۔ تو میرا جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کرنے کی اسکل ہمارے بندوں کے پاس ہیں واقعی، جو میرٹ جو دنیا میں ڈیفائن کی ہوئی ہیں، ایک بات۔ اور دوسری اسی چیز کو میں ناز کروں گا، انہوں نے ایک آپ کو کل پرائم منسٹر نے ایک افتتاح کیا ایک یونیورسٹی کا اسلام آباد میں، دانش یونیورسٹی کا۔ سنیے، یہاں پہ 18 پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں، 12 پرائیویٹ ہیں۔ تو آج سے 6 مہینے پہلے میں نے اور ڈاکٹر اکرام نے ایک سجیشن دی تھی کہ آپ یہ بلوچستان میں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے 3 مہینے سے لے کے 8 مہینے تک یہ کام کریں کہ لوگوں کی کارپینٹری، پلمبنگ اور الیکٹریشن، دیکھیں ہمیں یہ لوگ ٹرین کر رہے ہیں۔ آج آپ کو مارکیٹ میں، ایون پاکستان کی مارکیٹ میں اچھے یہ ٹرینڈ بندے نہیں ملتے، اور چونکہ مجھے یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، اور ہم نے یہ کہا تھا، جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اچھی بات کی کہ جاب ڈیولپمنٹ دیکھیں دنیا میں کہاں کا ریکوائرمنٹ ہے۔ اب بھی سعودیہ والے بھی کہتے ہیں، انٹرنیشنل کہتے ہیں کہ ہمیں سرٹیفائیڈ پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، یہ سارے ٹریڈ کے لوگ چاہیے۔ ہم یہ کام نہیں کر سکے، ہم بڑی بڑی یونیورسٹیز بناتے ہیں، اور میرا جو تجربہ ہے یونیورسٹی کے متعلق وہ بڑا برا رہا ہے۔ میں ایکسیلنس سینٹر کا ایک فاؤنڈر ہوں 2011 میں، اور 1 سال کے بعد مجھے خیال آیا، بڑا پچھتاوا آیا، اور میں نے ایک سبق سیکھا کہ ہاں واقعی پی ایچ ڈی کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا، اس طرح کے تو بہت اچھے لوگ بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں یہ ایک کہتے ہیں نا ویژن، وہ آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کو کون سکھائے گا، ان کو کون بتائے کہ بھائی دیکھیں یہ کام ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک فورم بننا چاہیے، ایک چھوٹا سا تھنک بننا چاہیے جو ان کی ہیلپ کرے۔ اب دیکھیں نا، میں نے کوشش کی آج قیمت تک کی بات پہنچانے کی کہ بھائی دیکھ یار، تجھے پتا ہے کہ تو دانش میں آپ کا مقابلے کا بندہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بلوچستان جو کہ نرسری ہے ٹیررزم کی، کون لوگ آتے ہیں؟ ینگ لوگ آتے ہیں جو BLA اس کے لیے کرتے ہیں۔ ایون فاٹا میں 2010 پہ پورے فاٹا میں رہا ہوں، اس وقت بڑا ٹربولنٹ تھا۔ میں نے دیکھا کہ لڑکوں ینگ میں بڑا ایک کمٹمنٹ ہے، بڑے اچھے انٹرپرینور ہیں، ٹریننگ کام دے گا۔ اور ایون کوئی بڑا کوئی یونیورسٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایگزسٹنگ اسکول جہاں بھی ایک بجے چھٹی ہو جاتی ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں ان کو سمجھانے کے لیے سعید قاضی صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب، ارشد عباسی صاحب، ڈاکٹر صاحب کو بھی لے جائیں، یہ اصل میں یہ بات ہے۔ نہیں، بات تو یہ ہے، دیکھیں ارشد عباسی صاحب، آپ ایک بڑے نمایاں آدمی ہیں، اور آپ کے نام اور ریزیومے پڑھیں تو بڑا دیر لگ جاتی ہے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم ہے ہمارے ساتھ، میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں، معمولی آدمی ہیں۔ حضور، جو کامیابی کے جھنڈے یہ بلڈنگ والے ہیں، یہ پراپرٹی والے نکلتے ہیں حکمرانوں کے اندر سے۔ مجھے ایک سپیکر نے کہا، بھوتانی صاحب نے، اسلم بھوتانی صاحب نے، جو سپیکر تھے بلوچستان اسمبلی کے، وہ کہتے ہیں سائیکلوں پہ آتے تھے، اور یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، دنیا ٹی وی میں شو کر رہا تھا، اور پھر 4 رجسٹر لے جاتے ہیں۔ تو کیا کھٹیا میں فاروق سلیم صاحب نے، اور ٹھیک ہے وی ہیو اے ڈیسنٹ لائف اینڈ آئی تھنک وی آر، ہم اس کے ساتھ مطمئن بھی ہیں، مگر یہاں تو کہتے ہیں یار یہ کیا پڑھ لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک آدھ ٹھیکہ لے لیں، ٹھیکیدار بن جائیں، کوئی کمپنی کریں، راتوں رات ہن برسنے لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب، پھر یہ اگر آپ کے یہاں رول ماڈل ہوگا کہ یہاں آپ کے جو رول ماڈل ہیں وہ ملک ریاض صاحب ہوں گے جو آج کل مطلوب ہیں، تو پھر میرے خیال میں آبے کا آبا ہی خراب ہے، یا میں غلط ہوں؟ ڈاکٹر صاحب، صاحب 27ویں ترمیم کے بعد جو بنیادی پاکستان کی آپریٹنگ ڈھانچہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بدل گیا ہے۔ 2 نئے ستون سامنے آئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ سینٹرلائز پاور ہو گئی، اور دوسرا بڑا ستون یہ ہے کہ عدلیہ ری اسٹرکچر ہو گئی۔
पिछले कोई 70-75 सालों से जिस ढांचे के ऊपर, जिस माशी मॉडल के ऊपर, जिस सियासी मॉडल के ऊपर, जिस ताकत के मॉडल के ऊपर पाकिस्तान चल रहा था, वो तब्दील हो गया। मेरी नज़र में एक बुनियादी तब्दीली आई। अब एक स्ट्रक्चर नया सामने आया है। अब देखना ये है कि ये जो नया स्ट्रक्चर सामने आता है, ये सिमत क्या अख्तियार करता है। वो कहते हैं कि पावर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर सॉल्व्स नथिंग, डायरेक्शन ऑफ पावर सॉल्व्स एवरीथिंग। अब वो ढांचा सामने आ गया है, एक नया ढांचा है। अब हमने देखना यह है कि सिमत क्या इख्तियार करता है, कि वो डायरेक्शन ऑफ पावर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की फारूक सलीम साहब आपने, ये जो बात डॉक्टर साहब ने की है, डू यू थिंक कि इस बदले हुए एक रियासती ढांचे में शायद कोई अच्छी सूरत निकले, और एक हम पॉजिटिव नोट पे अपने सेगमेंट को कंक्लूड करें क्विकली जनाब अरशद अब्बासी साहब। देखिए डॉक्टर साहब ने ये बात तो की है कि नया ढांचा या नई चीज़ स्केलेटन बन गया हुआ है, लेकिन जिसे कहते हैं ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये मेरे आपके ऊपर वो लड़का जो बेरोजगार डिग्री लेके बैठा उस पर क्या असर पड़ा है। मेरी कभी कभी डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी बात होती है, मैं इनको ये कहता हूँ कि क्या ये चाइना बेस्ड होगा जिस तरह सुनने में आ रहा है, जहाँ पे हर आदमी मॉनिटर किया जाता है काम करने के वजह से कि उसने आज कितना काम किया। देखिए वहाँ पे एक फार्मूला है 996, सुबह 9 से लेके रात 9 तक और हफ्ते में 6 दिन हर बंदा वहाँ पे काम करता है।